روزانہ 1 گھنٹہ نہ کھڑی رہ سکے، حالانکہ مسجد کے باہر بھنکس کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، مسجد کے اندر نہیں کھڑے رہ سکے، اور کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان بھی تو اندر ہو گیا، اب کون بہکا رہا ہے؟ تو کیا انسان خود شیطان نہیں بن گیا؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات پھر اس سلسلے میں اور سن لے تو درس شروع کروں۔ افطار کے وقت تو دعا کا خاص اہتمام کریں کہ اس وقت تو جو دعا کی جاتی ہے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، خود دعا کیجیے، اور جن کے گھر میں کیبل ہے تو پھر وہاں اسپیکر لگے ہوئے تو وہاں تو دعا ہوتی ہے، تو اسی میں آپ شامل ہو جائیے۔ جہاں نہیں ہے تو وہاں کم سے کم آپ خود دعا کا اہتمام کریں، جس لہجے میں چاہے کریں، جس انداز میں چاہے کریں، لیکن دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس شروع ہوتا ہے قرآن مقدس کا۔ آج آپ نے تقریباً 1.5 پارہ سماعت فرمایا۔ مختلف مضامین آئے ہیں۔ آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ سورت اتنی جامع ہے، تو ہر سورت کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، توریت، انجیل اور زبور میں جتنے مضامین تھے وہ سب اللہ نے قرآن میں جمع کیے، اور قرآن کے جتنے مضامین تھے اللہ نے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بہت تفصیل پہ اس پہ گفتگو بھی، لیکن آج میں اختصار سے تاکہ کچھ نئے مضامین پیش کر سکوں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج قرار دیا ہو، اگر روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو آپ دم کریں، انشاءاللہ شفا کے آثار ظاہر ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کریں، اور پھر پوری سورت ویسی پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں آمین آمین آمین، ایسے 41 بار پڑھیں، مریض پہ دم کریں، اسی کو پانی پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں دن بھر، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے شفا کے آثار نظر آئیں۔ یہ صرف میں کتاب سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا خود کا اپنا تجربہ۔ کووڈ کے موقع پر بہت لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، لیکن الحمدللہ جس کو دیا اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ آپ بھی اگر زندگی لکھی ہے تو آثار ظاہر ہیں۔ اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، یہ سورہ دعا بھی ہے، یعنی جب کبھی بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے کچھ بہت ڈھیر سارا مانگنا ہو۔ آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہے نا، ٹائم آج کم ہے لوگوں کے پاس، علاج 1450 سال پہلے آ گیا۔ بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کچھ مانگنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو دعا کی نیت سے، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں بزرگ اہل سنت میں بزرگوں کی عادت ہے، جب وہ دعا اینڈ کرتے ہیں سب کچھ مانگ کے تو کہتے ہیں الفاتحہ۔ یہ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے آپ کو، اس وقت تو بھی لوگ اپنی اپنی شروع پڑھ جاتے ہیں، اللہ یہ دے دے وہ دے دے، تو سورہ فاتحہ پڑھو، وقت بچے تو پھر کچھ مانگو الفاتحہ کے وقت، اور پھر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھا کرو جیسے ابھی بتایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اس طرح سے الرحمن۔ محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں جو دل میں تمنا، اللہ ہر تمنا پوری فرماتے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں چونکہ 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پوری نازل۔ اس سورت کی خاصیت یہ کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، یعنی یہ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی، کیونکہ جو سورت مکی ہے وہ مدنی نہیں، جو مدنی ہے وہ مکی نہیں، یعنی اس سورت کی خصوصیت ہے یہ مکی بھی اور مدنی بھی۔ سبحان اللہ، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ اس کے مضامین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا۔ اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، ایک بار کسی نے الحمدللہ کا مطلب اس نے اللہ کی خوبیاں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خوبی کے حوالے سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ پسند ہی نہیں، سب سے زیادہ یہی پسند ہے الحمدللہ۔ اور جس کی زندگی کے اندر الحمدللہ کہنا جو سیکھ جائے، وہ زندگی کے مسائل سے ہمیشہ نکلتا ہی چلا جائے۔ آج کل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو، تو کچھ کہتے ہیں میں بیمار چل،
ٹھیک ہے ڈاکٹر کو بتائیے بیمار ہو تو، پبلک کو بتانے میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مندی بہت ہے، پریشانی بہت ہے. بھائیو کس کو سنا رہے ہو؟ جو سن کے بعد میں تمہارا مذاق اڑانا ہے، وہ اس نے جا کر کے تم پہ فکرے کسنا ہے. نہیں کہیے. اپنے مسائل یا تو طبیب کو سنا یا تو حبیب کو سنا. ہر ایک کو مسائل نہ سنا، ہر جگہ مسائل سنانے کی نہیں ہوتی. جو پوچھے بولو الحمدللہ. اور اس کی برکت ہے جب بندہ تکلیف اور پریشانی میں بھی کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے میں نے مشکل میں ڈال رکھا ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر، اب میں اس سے تکلیفیں دور کر دوں. پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ وہ رحمان بھی اور رحیم بھی. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں. اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان صرف اللہ ہے اور وہ بہت مہربان. کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ کر لیں. جب اس کی مہربانیاں آتی ہے تو پھر دل مچلنے لگتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کے 100 جز، اس میں سے ایک جز کا اظہار اس نے دنیا میں کیا. ایک جز کا اظہار اور 99 قیامت کے لیے بچا کے رکھا. ہائے ہائے ہائے. ایک جز کا حال یہ ہے کہ یہاں نرم گدے ہیں، کاریں ہیں، بائک ہیں، موبائل ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، پھر اس میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، دوستوں کی محبت. جب ایک جز کے اظہار میں ایسے وارے نیارے ہیں تو جب قیامت میں 99 کا اظہار کرے گا تو اس وقت تو کیا مزہ ہے. صرف کوئی مومن رہے، ایمان پر رہے، بس ایمان بچا کر لے جائے، پھر انشاءاللہ کیسے مزے. تو اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان. لیکن ہمارا حال یہ ہے سب سے جڑے ہیں اس رحمان سے نہیں جڑتے. سب سے توقعات لگاتے ہیں، رحمان سے توقعات نہیں لگاتے. سب پہ بھروسہ کرتے ہیں، رحمان پہ نہیں. زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تعلق سب سے رکھو، رشتے سب سے رکھو، پیار سب سے کرو، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ. بس اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں. میں شاید ان دنوں تک رہ نہ سکوں